تھے. میں اللہ کے حبیب میں نے اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دیکھا, بڑا عروج پر دیکھا, بڑے مرتبے پر دیکھا, مگر اے اللہ کے حبیب آج جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو پہلے آسمان پہ پہنچنے سے پہلے میں نے زمین پر ایک رونے کی آواز دیکھی اور بڑی بلکتی ہوئی آواز تھی. اے اللہ کے نبی اس کی درد بھری آواز کو سننے کے بعد میں تڑپ اٹھا. میں نے سوچا دیکھا جائے یہ رونے والا کون رو رہا ہے, یہ بلکنے والا کون بلک رہا ہے, یہ تڑپنے والا کون تڑپ رہا ہے, اس طرح سے آہوزاری کون کر رہا ہے. اے اللہ کے نبی جب میں تشریف لے گیا تو میں نے دیکھا خاک بٹورتے ہوئے وہی فرشتہ تھا جو پہلے آسمان پر تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا. آج وہ زمین کی خاک بٹور رہا ہے اور وہ رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, مولا کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا. میں نے اس کی طرح مخاطب ہوا, میں نے پوچھا اے فرشتے یہ تو بتا دے آخر تو نے کون سی غلطی کی ہے, کون سی لغزش کی ہے جو آج تیرا یہ حال ہے. میں نے تم کو پہلے آسمان پر تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا, 70,000 کی فرشتوں کی جماعت کو تیرے استقبال میں دیکھا تھا, آج تو زمین پر کیوں پڑا ہے؟ تو اس نے کہا سنو سنو اے جبریل امین, میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے کوئی لغزش نہیں کی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, بس بات اتنی ہے کہ معراج کی رات میں جب رسول اللہ کی سواری جا رہی تھی وہ تخت شاہی کے سامنے مصطفیٰ کی سواری کا ادب نہ کر سکا. اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر ڈال دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی سواری کا استقبال تو اللہ نے مجھے کیا کیا, زمین پر ڈال دیا. جبریل میرے پر بھی لے لیے, اب میں کہیں جانے کے لائق نہ رہا, اب میں مجبور پڑا ہوں. میرے پیارے دوستو نبی کا ذرا کمال دیکھو, مصطفیٰ کی سواری کی فرشتہ اگر استقبال نہ کرے تو زمین پہ ڈال دیا جائے. تم امت رسول ہو, اگر دل میں نبی کی گستاخی لاؤ گے تمہاری بخشش کا ٹھکانہ تمہارا ٹھکانہ کیسے ہوگا جب فرشتے کو مقام پر رکنے کا موقع نہیں مل سکا تو تم کیسے رک سکتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو تمہیں اپنے سینے کے اندر نبی کی محبت کو جگا کے رکھنا ہے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب میں نے اس سے کہا تو اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا اے جبریل امین, اے بلبل سدرا, آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ کسی طرح سے معاف فرمائے. اللہ. حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اور مجھے اس پہ ترس آ گیا. جب ترس آیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا, میرے مولا تو رحیم و کریم ہے, میرے پروردگار تو نے سب کو بخشا ہے, تو اسے بھی بخش دے, میرے پروردگار بخش دے. تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ جاؤ اس سے کہہ دو اگر بخش چاہتا ہے, نجات چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے تو مدینے والے پر درود پڑھ لے, اللہ اسے معاف. یہ کونین پر درود پڑھے, پتہ یہ چلا کہ درود کی وہ عظمت ہے, درود کا وہ مقام ہے, درود کی وہ بلندیاں ہے. ارشاد فرماتے حضرت جبریل جب میں نے اس سے یہ کہا حکم ربی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ, اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرما لے گا, اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا. وہ میرے سامنے ہی رو رو کر نبی پر درود پڑھنے لگا. اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ جب وہ درود پڑھنے لگا تو اس کے پر بھی جمنا شروع ہو گیا. اے اللہ کے حبیب جب وہ درود پڑھتا جا رہا تھا اس کے پر بڑھتے جا رہے تھے, وہ درود پڑھتا جا رہا تھا اس کے پر بڑھتے جا رہے تھے. اے اللہ کے حبیب ہم نے دیکھا کہ وہ نبی پر درود پڑھتا رہا, اس کے پر مکمل ہو گئے, وہ پھر اڑا پہلے آسمان کے اسی تخت شاہی پر جا کے بیٹھ. تو مقام درود شریف یہ ہے میرے پیارے بھائیو. آج ہم وہ سب آئے ہیں, لوگ احسان سمجھ یہ احسان سمجھ رہے ہیں ادھر بھائی, یہ احسان سمجھ رہے ہیں کہ ہم میلاد میں, اب یہ احسان یہ صرف سمجھ رہے ہیں, انہوں نے جانا کچھ نہیں. یہ کہتے تو سب یہی ہے کہ ہم سنی ہیں, یہ سبھی کہتے ہم نبی کے ماننے والے ہیں. اگر نبی کے ماننے والے ہوتے تو تمہارا احسان نہیں پوری رات بھی گزر جاتی تو تم یہی سوچتے کہ ہم تو نبی کی محبت میں ایک رات صرف جاگ رہے ہیں. ہمارا نبی وہ تھا کہ ہماری بخشش کے لیے 3 دن جاگا, 3 رات. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
पूरी रातें जिसने सर्फ कर दी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हो ऐसे भी नहीं मियाँ, किसी की आड़ लेकर नहीं, अल्लाह का नबी एक पहाड़ की गार में जाने के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की गार में पहुंचे। इस उम्मत की खता हम करें, गुनाह हम करें, लग़्ज़िश हम करें, खताबाज हम हैं, इबादत हम न करें, रियादत हम न करें, कुरान हम न पढ़ें, गलतियां हमारी, रो मुस्तफा जाने रहमत रहे हैं। अल्लाह के हबीब रो रो कर एक ही जुमला फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत ने इसी हदीस पाक को देखते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, हमसे बेहतर तो वो बकरियां थी जिनके सीनों में नबी की मोहब्बत, हमसे बेहतर वो बकरियां थी जो नबी की मोहब्बत में रोने लगी, नबी के इश्क में रोने लगी। और एक हम और आप हैं, हमारे दिलों पर किसी तरह से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हरारत पैदा नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर नबी को अपना लिया तो जिंदगी में दुनिया भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, कब्र भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, मैदान हश्र भी तुम्हारा अच्छा होगा। तो अगर नबी की मोहब्बत फर्जी तौर पर तुमने अपना रखी है, सिर्फ यही नहीं है मेरे प्यारे भाई, जैसे तुम देहात के आदमी हो, समझते हो कि हम अगर फसल बोते हैं तो खेत की जुताई भी अच्छी हो, खेत का बीज भी अच्छा हो, खेत में खाद भी अच्छी लगी हो, खेत में दवाएं भी अच्छी लगी हो, खेत में पानी भी अच्छा लगा हो। जब सब कुछ अच्छा लगता है तभी बेहतर फसल होती है। यही तरीका है हमारी जिंदगी का कि न सिर्फ कलमा पढ़ने से आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, न आपका रोजा लगाने से जिंदगी बेहतर हो जाएगी, न आपकी नमाज सिर्फ पढ़ने में से जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि यह है कि आपका हर किरदार, आपका हर अमल, आपकी हर जिंदगी का हर गोशा जब अच्छा हो जाएगा तो आप सच्चे मोमिन होंगे। एक अमल से कामयाबी नहीं मिलती, हर अमल से कामयाबी मिलेगी। जैसे आपकी फसल अच्छी होती है हर चीज लगने के बाद, इसी तरह से आपका अमल है, आपके अखलाक भी अच्छे हो, आपकी जिंदगी का गोशा अच्छा हो, आपको गरीबी और अमीरी आपके दिल में बात ना आए। मेरे प्यारे भाई, लोग सोच बैठते हैं गरीबी अमीरी की तरफ निगाह भी नहीं डालना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अहले इल्म मालदारों की तरफ जिसका रुझान रहे वो गरीबों की तरफ से वो निगाहें बचाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे डर है कि कहीं उसका खात्मा ईमान पर न हो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये समझ के खूब चलो कि हमें और आपके अपने सीने के अंदर गरीबों का दर्द रखना है, गरीबों की मोहब्बत रखना है, गरीबों का प्यार रखना है। जब गरीबों से प्यार करोगे तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह उसका महबूब तुमसे हमारी निगाहें देख क्या रही हैं। हमने तो जब भी हदीस के अंदर देखा, हजरत उस्मान गनी को आप छोड़िए, उसके बाद गरीबों पर निगाह डालिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम का जिक्र फरमाते तो सब अपना अपना माल लेके आते। एक गरीब साहबी भी आए, क्या लेके आए? एक सेर आटा लेके आए। अल्लाह के हबीब ने सारे माल के ऊपर एक सेर आटा रखा, फिर दुआ फरमाई, मौला इस सारे माल को इस आटे के सदके में कबूल फरमा। सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, एक शेर आटे की क्या वक़्त, मेरे आका एक शेर के सदके में सारा माल कबूल किया जाए, इसमें खूबी क्या है, इसमें अफजलियत क्या है, इसमें बेहतरीत क्या है? मेरे आका फरमाते, मुझसे न पूछो, भला सहाबी को बुला के लाओ। जब उन सहाबी को बुला के लाया गया, फरमाया एक शेर आटा आप कहाँ से लेके आए? फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम भी कई दिन के फाके से हैं, बाल बच्चे भी कई दिन के फाके से थे। अल्लाह के नबी, कहीं काम नहीं लगा, कहीं मजदूरी नहीं लगी, आज हमें मजदूरी मिली थी, पानी धो रहा था, मशकीजे से जब पानी धोया तो उसके मेहनताने में मुझे 2 सेर आटा मिला। जब 2 सेर आटा मिला तो मैंने परिवार से कहा, 1 सेर आटा पकाने के बाद अपना फाका दूर कर लो, 1 सेर आटे से इस्लाम की मदद कर लो।
تاکہ اسلام بلند سبحان اللہ زندہ باد تاکہ اسلام بلند ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے سینے میں ایسا اسلام کا درد ہو, اسلام کی ایسی محبت ہو. اگر مال والا کوئی مال خرچ کرتا ہے تو یہ کمال نہیں, غریب جب مل کے مال کو خرچ کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز باقو بہار آ جاتی ہے. یہ دیکھیے ابھی بیٹھے ہوئے تھے بیٹی کے لوگوں نے, اللہ کا کرم ہے, پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے. میں نے جب نگاہ ڈالی لوگ کہنے لگے یہ اتنا بڑا لنٹر ہے, یہ غریب لوگ ہیں. میں نے کہا آج ہی نہیں, میں نے اپنی زندگی کا ہر گوشہ دیکھا ہے. جب ہم اعلیٰ اپنے محل بنا سکتے ہیں تو اللہ کا گھر بننے میں ہمارا یقین ہے. جہاں میں نے قدم رکھا ہمیں یقین ہوتا ہے اس چیز کا کہ جب ہمارے کام ہو جاتے ہیں تو اللہ کا کرتا ہے. ہمارا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ ہزاروں کوششیں ہوتی رہی. میں نے صرف غریبوں سے میں نے کہا صرف اللہ تمہاری طلب میں ہے, تم اللہ کے ہو, اللہ تمہارا ہے. عورتوں نے کہا عید میں کپڑے نہیں بنائیں گے, اللہ کے گھر میں دے دیں گے. کہا عید میں کپڑے نہیں بنائیں گے, اللہ کے گھر میں دے دیں گے. کہا بچوں کے کپڑے نہیں بنائیں گے, اللہ کے گھر میں دے دیں گے. میاں 1.5 مہینہ لگا, 1.5 مہینہ. یہ شہادت ہے اس چیز کی کہ غریب جمع ہوئے, 1.5 مہینہ لگا. 11 لاکھ روپے کا لنٹر. سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت حضرت مولانا حکیم اللہ صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ہمارا کے اندر لوگوں نے بلایا, نماز پڑھانے میں گیا. عیدگاہ کی میں نے نماز دیکھی, عیدگاہ ٹوٹا ٹاٹا تھا. میں نے لوگوں سے کہا میرے پیارے بھائیوں تمہیں سوچ سمجھ نہیں ہے اسلام کی کہ تم تو اچھے اچھے کپڑے, اچھے رومال, اچھی ٹوپیاں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. اللہ کے گھر کی حالت دیکھو, نہ اس میں پلستر ہے نہ اس کی پتائی ہے. تمہیں شرم بھی نہیں آئی, یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے ہی جب ان کو سمجھایا گیا, لوگ کہتے ہیں کہ قوم کے بات اگر سمجھ میں آ جائے, یہ قوم واقعی اگر سمجھ جائے اور سمجھنے کے لیے آپ کو خود بھی اچھا ہونا پڑے گا. دوسرے کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ بہت اچھی بات ہے. پہلے آپ اپنا ایمان سمجھیے, پہلے آپ اپنا عقیدہ سمجھیے, اس کے بعد قوم کو سمجھیے. اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں میاں, یہ تو بوڑھے والے ہمارے کہا کرتے تھے میں تو دیسی آدمی ہوں. دیسی دنیا کے بڑے بوڑھے کہتے تھے جس گھر میں آگ لگتی ہے وہ 4 دن میں ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اور جس گھر میں چوری ہو جاتی ہے اس میں ہمیشہ کے لیے نحوست, اللہ اس میں ہمیشہ نحوست پھیل جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہتا ہوں, دین کا کوئی کام ہو, چاہے جلسے کا کام ہو, چاہے مدرسے کا کام ہو, چاہے مسجد کا کام ہو, اگر لینا ہے تو کہہ کے لیجئے, چوری کا ہاتھ نہ بڑھائیے تاکہ اس میں نحوست نہ پیدا ہو. اللہ نحوست نہ پیدا ہو. یقین ایمانداری سے, یقین کے ساتھ آپ جب خدمت کر رہے ہیں ان کی لائیں گے اللہ, اسی سے آپ کو لے جائیں. بہت اچھی بات. اگر آپ کی 5,000 تنخواہ ہے, آپ 12,000 تنخواہ میں آپ اپنا خرچ چلائیے. آپ اس کے مقدم ہیں, مکھیا ہیں, سب کچھ ہیں, مگر نہیں دکھاوے کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری تنخواہ 4,000 اور ہم نکال رہے ہیں 14,000. بہت اچھی بات. کیا ہوگا میرے پیارے بھائیوں؟ اسلام میں یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے چلو. جب تک یہ نہیں سوچو گے کامیابی نہیں ملے گی. اس زبان میں دم پیدا کرنے کے لیے میرے پیارے بھائی ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا کے اندر 15-20 منٹ کے اندر 59,000 روپے دیا تھا. ارے سبحان اللہ زندہ باد. 59,000 روپے کون نے دیا؟ میں نے تو جہاں کہیں بھی اپنی بات رکھ دی. چھولہواری میں مسجد کی بات آئی, میں نے کہا دیکھیے ان کی سسرال ہے. نبی احمد صاحب کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بھیجا 1 تولے کے سونے کے مندر میں. اس کے بعد چاندہ میں لوگ کہنے لگے ہم تو زمانہ ہو گیا, ہمارے یہاں مینار ہی نہیں بن پاتا. ہم نے کہا اس میں کتنی سی دیر لگتی. 1 مہینہ گزرا, دونوں مینار بن گئے, 18,500 بچ گئے. ہم نے کہا جنریٹر خرید لیے, جنریٹر لے لینا. 92 روپے پکڑا دیے. اس کے بعد معاملہ ہے محمدہ پور کا. جب لوگوں نے کہا صاحب بڑا کھرا
گاؤں ہے. مولانا سجاد صاحب کی سسرال بھی ہے. لوگوں نے کہا بڑا خطرناک گاؤں, بڑا خطرناک گاؤں. ہم نے کہا ہمیں کوئی خطرناک نہیں دکھائی دیتا. جب لوگوں کو سمجھایا تو میاں مرد تو مرد رہے, تعلیم جماعت تعلیم, عورتوں نے زیور بھیجنا شروع کیے, عورتوں نے برتن بھیجنا شروع کیے. کہیں یہ خاندان ہمارے باپ کا ہے, یہ خاندان ہمارے باپ کا ہے, یہ اگالدان ہمارے باپ کا ہے, یہ پتیلا ہمارے باپ کا ہے, یہ بالٹی ہمارے باپ کی ہے. 1 کنٹل 79 کلو تانبا اور پیتل عورتوں نے سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. عورتوں نے دے ڈالا. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی آج نہیں ہو سکتا, سب کچھ آج ہی ہوگا. جب بھی کرو کوئی کام انشاءاللہ مسجد کا جو بھی کام کرو گے اللہ نے کہا کامیابی نیک نیتی کے ساتھ کرو, کہیں بھی کرو. اور یہ مسجد کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجد بنانا بڑا اچھا کمال کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء کرام نے بھی مسجدیں بنائی. آقا دو لہا نے مسجد بنائی. اس کے بعد معاملہ آیا حضرت عمر ابن خطاب کا. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عمر فاروق اعظم نے 4000 مسجدیں بنائی نماز پنجگانہ کے لیے, اور 900 مسجدیں بنائی نماز جمعہ کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4900 مسجدیں تیار کی. تو مسجد کا ایک ایسا عمل ہے, نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں روڑا لگا رہا ہے, ایک اینٹ کا ٹکڑا لگا رہا ہے, اس کی مرمت کر رہا ہے, وہ مسجد نہیں بنا رہا ہے, جنت بنا رہا ہے. جنت تو آپ جنت بنانے سے واپس کیسے ہو رہے ہیں؟ ان اللہ والوں کی یہی تو خوشی ہوتی. اللہ والے جنت میں جاتے بعد میں ہیں, پہلے اپنی قبر کے کنارے اللہ کا گھر بنا لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اس لیے میرے پیارے بھائیوں کوشش کر کے اپنی مسجد کو, اور پھر ایک بات اپنے بھائیوں سے بتا دیتا ہوں, ہمیشہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. تاج محل چلا جائے گا, لال قلعہ چلا جائے گا, بلڈنگیں چلی جائیں گی, یہ شان بان سب ختم ہو جائے گی. اگر باقی رہے گا کچھ تو صرف اللہ کے گھر باقی رہ جائے گا, صرف اللہ کے گھر باقی رہیں گے. اس لیے آپ کو جتنا اچھی ہو سکے مسجدوں کی حفاظت کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جھاڑو لگاتے. انہوں نے سونپ دیا امام صاحب کو, جسے امام بنایا. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے آج جھاڑو نہیں لگائی. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو جب لگاتے تو پہلے غسل فرماتے. اللہ اکبر, اللہ. حضرت علی پہلے غسل فرماتے, اس کے بعد مسجد میں جھاڑو لگاتے. حضرت علی سے پوچھا گیا حضور پہلے آپ غسل کر لیتے ہیں بعد میں جھاڑو لگاتے؟ حضور آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے جھاڑو لگاتے بعد میں غسل کرتے. آپ ارشاد فرماتے ہیں غسل کر کے ننگے بدن جھاڑو اس لیے لگاتا ہوں, مسجد کی گرد و غبار جسم کے جس حصے پہ چمٹ جائے گی اس پہ جہنم کی آگ حرام. اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں تو ایسا کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا, جو یہ نہیں چاہتا کہ ہاں مسجد کی گرد و غبار ہمارے جسم پر آ جائے. تم اماموں کے چکر میں نہ پڑو کہ امام صاحب جھاڑو لگائیں. ارے تمہیں تو خود موقع مل جائے تو اپنا دامن بہتر بناؤ. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اور والے دن کام کرو, جاؤ سفید تہاؤ, اس کی گرد و غبار اپنے جسم کے اوپر لو. حضرت علی فرما رہے ہیں. حافظ نعیم صاحب نے کہا ہوتا تو لوگ کہہ دیتے یہ مطلب سے, یہ علماء اور کہتے تو کہتے مطلب سے کہہ رہے ہیں. ارے شیر خدا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو ان کی بات تو مان ہی لینا چاہیے. اب آپ ان کی بات تو ماننے کو تیار نہیں. حسین والے نعرہ لگا رہے ہیں, یا حسین, یا حسین نعرہ لگا. یا حسین سے کیا فائدہ نکلے گا؟ جس کے باپ کو نہیں مانا حسین کو کیا مانا, کیا مانو گے انہیں؟ بے شک, بے شک. ایسے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. آج بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض سچی بات میں ناراض ہو چاہے خوش ہو جائے, مجھے اس سے مطلب نہیں. بہت سے پیر ہیں وہ آرام سے کہہ دیتے صاحب مرید کو مطلب ہی نہیں ہے نماز روزے سے, بدنام ہے صرف. اور اس میں سولم سہاگا یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا کی اور پیر کی بنتی نہیں. تو اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں تو پتہ چلتا مولانا کا دھرم علیحدہ اور میاں کا دھرم علیحدہ. اس کو ہوتا مطلب جب ان کی بنتی نہیں پھر کیا وجہ؟
मैलानी में गया, मुरीदों ने कहा साहब तुमसे तो कोई बात ही नहीं, हमारे पीर साहब ने बताया कि मौलाना की और मियाँ की बनती नहीं। हमने कहा तुम्हारे पीर साहब कहाँ मिलेंगे? कही अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। तो हमने कहा आए हैं तो जरा मिला भी देना। हमने कहा पीर साहब बताइए आपके मुरीद क्या कह रहे हैं? कहने लगे क्या कहते हैं? हमने कहा इन्होंने कहा कि मौलाना पीर की बनती नहीं, मौलाना पीर का कोई करीबी रिश्ता नहीं। तो हमने कहा तुम्हारी मौलाना की बनती नहीं? कही हाँ हमारे पीरों ने यही बताया। तो हमने कहा तुम जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मौलाना कौन? तुम्हें खबर है दुनिया में सबसे बड़ा मौलाना कौन? ये किसी मौलवी से नहीं पता चलेगा, ये तो मदीने वाले आका से पता चलेगा कि सबसे बड़ा मौलाना कौन है। जब पूछा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर। सबसे बड़े आलिम है रसूलुल्लाह। उसके बाद या रसूलुल्लाह आपके बाद कोई आलिम है? फरमाया वालियुल बाबुहा, जिस शहर का जिसका मैं शहर हूँ उसी का दरवाजा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दूसरे आलिम अली, पहले आलिम नबी, तो ना उसकी नबी से बनी ना उसकी अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये फकीरी लाया कहाँ से? पीरी लाया कहाँ से? ये सलासिल जितने आए हैं वो सब अली से। बेशक। या तो इमाम हसन से है या इमाम हुसैन से। बेशक। अब तुम्हारी आलिमों से नहीं बनती। अगर आलिम से न बनी तो फिर कहीं से भी नहीं बनेगी। न तुम्हारी जन्नत से बनेगी, न तुम्हारी आखिरत में बनेगी, न तुम्हारी कब्र में बनेगी, न तुम्हारी दुनिया में बनेगी, तुम्हारी कहीं नहीं बनेगी। अगर कोई ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है तो वो तौबा कर ले, अभी जिंदगी के दिन बाकी हैं। तौबा कर ले, अभी जिंदगी के दिन बाकी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस, उसके नाइब हैं। और जब रसूल के नाइबों को जो नहीं मानेगा वो किसे मानेगा? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नाइबों से दोस्ती रखो, रसूल खुद तुम्हें अपना बना लेंगे, नबी खुद तुम्हें अपना बना लेंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि उलमा से मोहब्बत रखो, उलमा से प्यार रखो। और मैं अपने उलमा से भी ये गुजारिश करता हूँ, कैसा भी वक्त गुजरे आप हजरात की मेहरबानी कीजिए, निगाहे करम रखें थोड़ा सा, ताकि अपनी इज्जत अपने, अपना मामला अपने हाथ में है। अपने आप सुधर के रहना है। अगर अपने आप नहीं सुधर पाए तो फिर कैसे क्या होगा? अब बहुत से लोग ये होता है, तरीका होता है, बहुत से लोग ये है, अब आए यहाँ खड़े हो गए, अब ले उठाया माइक तो कहने लगे अम्मा की दुआएं लेके आया हूँ, अब्बा से दामन भर के लाया हूँ। सारी बातें जब आ गई और उसके बाद जब घर का आके देखा गया तो साहब अब्बा उसकी चाय पीने को तैयार नहीं, अब्बा उसकी चाय पीने को तैयार नहीं। हमने पूछा चाचा मियाँ ये क्या बात है, क्यों नहीं? कहने लगे मौलाना साहब ये हमारे नसीब में नहीं। हमने कहा मौलाना साहब ये सब क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं? कह रहे हमारी कोई बात नहीं, बीवी से नहीं। हमने कहा स्टेज पे झोली भर के लाते हो, झोली भर के दुआ, ये झोली भर के दुआ से काम नहीं चलने वाला। मेरे पैगंबर ने फरमाया पैर दाबने की जरूरत नहीं, सर दाबने की जरूरत नहीं, हाथ पैर दाबने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत की निगाह तू उठा दे, मोहब्बत की निगाह तेरे माँ बाप, अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत में कर। बेशक जरूरत है मोहब्बत की निगाह, जरूरत है प्यार की निगाह। जब प्यार की निगाह बना लेगा तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में हमें और आपको सबसे पहले जिंदगी का सुधार ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। हमने सुना है सैयद अमीन मियाँ साहब से, हमने सुना है सैयद नजीम मियाँ साहब से, आले रसूल फरमाते हैं, वो खुद कह रहे थे कि तुम हमारे हाथों को न चूमो, कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप के कदम। रसूल फरमाते हैं, कहते हैं कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप के कदम चूमो। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी और आपकी कामयाबी, हमारी और आपकी नमाज अच्छी बनाना, सबसे पहला जो अमल है वो माँ बाप की खिदमत। माँ बाप की खिदमत करो, इंशाअल्लाह यही तुम्हारे
ہیں، یہی تمہارے لیے اچھے ہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کی اگر خدمت کر لے گئے، ان کی دعا لے لی تو ایسا مانو کسی اللہ کے ولی نے آپ کو دعا کر۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے الہی وہ زندگی دے جس میں تیری صحیح بندگی ہو، وہ زندگی عطا کر جس میں تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ ہو، وہ زندگی عطا کر جس میں غوث اعظم کی سچی غلامی ہو۔ الہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔